مغفرتن، تو میں تمہارے پاس اتنی ہی زیادہ مغفرت لے کر آؤں گا۔ حاضرین کرام، سنن ترمذی 3540 نمبر کی روایت ہے، کوئی کٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس زمین کے لوگ سے ڈر رہے ہیں کہ فلاں صاحب میرا کیا بگاڑ لیں گے، میرا کیا نقصان کریں گے، میری زندگی کو وہ کس طور پر برباد کر دیں گے، وہ ہمیں اپنے دیش سے اور اپنے چمن سے نکال رہے ہیں، آپ نے رب کے بارے میں نہیں غور کیا کہ وہ رب العالمین ہے، کہ قوم سمود اور قوم عاد جب اترا گئی تو وہ بھی نکال دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ جس نے اللہ عز و جل سے بیر لیا، جس نے اللہ سے دشمنی مول لی، وہ اس زمین کے کبھی حقدار نہیں ہوئے۔ مسلمان کا عالم دیکھیے، مسلمان کا عالم دیکھیے، نمازیں مسجدیں خالی ہے، نمازی نظر نہیں آتے ہیں، رب سے توکل، رب پر توکل اور رب سے امید وابستہ رکھنے والی یہ قوم ہزاروں معبودان باطلہ کی پرستش کر رہی ہے، ہزاروں معبود ہیں ان کے پاس جس کی وہ پوجا و پاٹ کر رہے ہیں۔ رب نے بیان فرمایا انک ما دعوتنی، تم مجھے پکارو گے، مجھ سے امید رکھو گے، لیکن ہم نے اس رب کو بھلا دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس زمین پر اللہ عز و جل کو جھٹلانے والے بندے ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کو جس نے جھٹلا دیا وہ مایوس ہوا۔ ہم نے نہیں جھٹلایا کیا؟ ہم تو اپنے ہر حالات اور ہر واقعات سے یہ بتلاتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ کس نے کہا کہ رب کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اے اللہ تو نہیں ہے، یہ جھٹلانا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، اور آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے 4 وقت ہے، فجر تو آرام سے سونے کے لیے ہے، اتنا بستر جو گرم ہے اسے چھوڑ کر کون مسجد جائے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ حاضرین کرام، یہ رب کو جھٹلانا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو خراب کرنا ہے۔ جس نبی نے ہمیں یہ بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے نماز کی آپ حفاظت کرو، میں چاہتا ہوں ویسے افراد کے لیے جو لوگ نمازیں ادا کرنے نہیں آتے ہیں میں ان کے گھر کو جلا دوں۔ آج وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا تحفے میں دیا ہے؟ ہم آج یہ سمجھ لیے ہیں کہ ہم نمازی بھی نہ رہیں، ہم اللہ کو ماننے والے بھی نہ رہیں، اور ہم مایوس بھی نہ ہوں، ہم بے خوف رہیں۔ ہمیں اس دنیا میں کوئی ڈرائے نہیں، ہمیں اس دنیا میں کوئی دھمکائے نہیں، ہم مایوس بھی نہ ہوں۔ ہم رب کو نہیں مانیں گے پر ہم مایوس بھی نہیں ہوں گے، ایسا آپ قطعی نہ سوچیں۔ آپ رب پر توکل کریں، اللہ عز و جل سارے معاملات کو حل فرما دے گا۔ 313 کے پاس کیا جذبہ تھا؟ کون سی ایسی بات تھی؟ کیا ان کے پاس زیادہ تلواریں تھیں؟ کیا ان کے پاس زیادہ اوقات یا زیادہ چیزیں تھیں؟ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ بعض افراد تو ایسے تھے جن کے پاؤں میں چپل تک موجود نہیں تھا، اوزار نہیں تھے، ایک اونٹ پر 3 افراد سوار ہو کر وہ جنگ کے میدان میں پہنچتے تھے۔ وہ کون سی بات تھی کہ 313 افراد نے 1000 کے لشکر کو ڈھیر کر دیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک رب سے امید کہ اللہ عز و جل ہمارا مددگار ہے، ہم اور کسی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم جب رب پر امید رکھ رہے ہیں وہ رب ہمارے معاملات کو ضرور آسان فرمائے گا۔ اس رب کو ماننے والے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا کہ حجرے میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، غزوہ سامنے ہے، لشکریں سامنی ہیں، اب جنگ ہونا ہے، تب ہونا ہے۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر کر رب العالمین سے دعائیں اور فریاد کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے رفیق حضرت ابوبکر صدیق قریب جاتے ہیں اور قریب جا کر کہتے ہیں کیف الحاحتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اب آپ کتنا اور گریہ وزاری کریں گے، کتنا اور رب سے فریاد کریں گے؟ اب آپ چلیں
اور کتنا رب سے مانگیں گے۔ آج آنکھوں میں وہ باتیں نہیں ہیں مسلمانوں میں کہ وہ ایک رب سے اپنی فریاد کرنے والا ہے، وہ ایک رب سے مانگنے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جن جن مقامات پر رب العالمین سے فریاد کرنے کی ضرورت پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور ہمیں سکھلایا۔ ایسے حالات جب بھی بنے اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ میں پوچھنا چاہوں گا، یونس علیہ السلام کو کس نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی؟ کوئی ذات ہے جو انہیں بچا سکتی تھی؟ کوئی ذات ہے جو انہیں وہاں سے نکال سکتی تھی؟ نہیں، قطعی نہیں۔ لیکن رب العالمین وہ ذات ہے جس نے انہیں وہاں سے بھی بچا لیا۔ وہ بار بار دعائیں کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، میں پیغمبر معلوم نہیں ہمیں کہ میں نبی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں ظالم ہوں۔ اور آج 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے والی قوم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہے۔ 5 وقت کی نماز نہ ادا کرنے والے افراد اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ غیروں سے توکل، غیروں سے بھروسہ اور غیروں سے امیدیں وابستہ رکھنے والی افراد یا قوم اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتی ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ نبی کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظالم قرار دیا، عاجز قرار دیا، احقر قرار دیا۔ رب، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ رب، میں نے یہ گواہی دی ہے تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں گنہگار ہوں۔ یونس علیہ السلام اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور ہمیں مانگنے کی ضرورت پڑے تو ہزاروں در و دیوار ہے۔ چلو یہاں سے نہیں مل رہا ہے تو یہ صاحب ہیں، یہ والے ہیں، وہ والے ہیں۔ حاضرین کرام، جب بھی مانگنے کی حاجت ہو اپنے رب سے مانگیے۔ سوچئے ذرا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان سے زمین پر گرا دی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا غلط تعلق ہے صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، ان کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا دی جاتی ہے۔ کہاں سے مانگتی ہیں وہ؟ کس سے فریاد کرتی ہے؟ ان کے شوہر تو خود ہی نبی تھے، کیا انہوں نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہماری برات کا اعلان کر دیجئے؟ وہ نہیں کہہ سکتی، ہم کسی ولی سے ضرور کہہ سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کا المیہ ہے۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا برات کے لیے آنسو بہاتی ہے، رب سے فریاد کرتی ہے، رب سے مایوس نہیں ہوتی ہے، اور رب العالمین ان کے لیے قرآن کریم میں کئی ایک آیات کا نزول کرتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو حضرت عائشہ کی برات کا نزول کیا؟ وہ کون سی ذات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کیا؟ آگ کی نمرود کی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ وہ کون سی ذات ہے جب یہ اعلان کرتا ہے فرعون کہ میں تمہارے بچوں کو مار دوں گا اور تمہاری بچیوں کو چھوڑ دوں گا، تمہیں ستاؤں گا، اور مختلف امور کے تحت اس اقوام پر باتیں تھوپی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کرتے ہیں۔ قرآن کریم گواہ ہے، یہ اپنے گھر کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جمع کرتے ہیں اپنی قوم کو اور کہتے ہیں قال یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، کہ تم اپنے رب سے مدد طلب کرو، تم اپنے رب سے مدد مانگو۔ قال یا قوم، کہ اپنے قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، کہ تم لوگ اپنے رب سے مدد طلب کرو۔ اس فرعون سے نجات پانا چاہتے ہو، اس فرعون سے تمہیں نجات چاہیے تو تم اپنے رب سے مدد طلب کرو۔ حاضرین کرام، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ مسلمانوں کو بے خوف ہونے کے لیے اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ آپ اس زمین پر، اسی زمین پر ہزاروں آپ نے قربانیاں دی ہے، آپ کا لہو اس میں شامل ہے۔ کالا پانی کتاب ہے، صفحہ نمبر 68، جعفر تھانیسری اور یحییٰ صادق پوری کے اس پیج میں لہو ٹپک رہا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔
منوانے کا ایک ہی اصول ہے اور وہ ہے رجوع اللہ۔ استعینوا باللہ واصبروا، اپنے رب سے مدد طلب کرو اور جمے رہو، ڈٹے رہو، واصبروا اور صبر کرو۔ وہ کتنا ظلم کر پاتے ہیں کرنے دو، وہ کتنا ہمیں ستا پاتے ہیں ستانے دو۔ ہم نے کبھی بھی ظلم کے خلاف اور کبھی بھی عدوان اور سرکشی کے خلاف ہم نے کبھی سرنڈر نہیں کیا۔ ہم طارق بن زیاد کے سپوت ہیں، ہم عمر بن خطاب کے سپوت ہیں، جنہوں نے 22 لاکھ مربع فیل میں اپنے اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا۔ کسی بھی عدوان اور سرکشی کرنے والے بادشاہ کے سامنے وہ سرنڈر نہیں ہوئے۔ ہم ان کو ماننے والی ذات ہیں، ہم ان کے سپوت ہیں، ان کی باتوں کو اپنے ذہن میں بسانے والے افراد ہیں۔ ہم اپنے آپ کو رب سے وابستہ رکھیں گے، رب سے امیدیں لگائیں گے، رب سے رجوع کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ حاضرین کرام، زیادہ میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا، میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، نہ قرآن میں مایوسی کی کوئی جگہ ہے اور نہ حدیث میں مایوسی کی کوئی جگہ ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔